چل جائے گا کہ پنجاب صرف لیڈ نہیں کر رہا، پنجاب صرف ہیل نہیں کر رہا، پنجاب ماشاءاللہ تھرائیو کر رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے۔ اور آج گجرات کی جو وائب ہے، یہ وائبز جو مجھے بچوں سے آ رہی ہیں، اس سے مجھے یہ بھی یقین ہو گیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی پنجاب کا، پاکستان کا، پنجاب کی ہر بیٹی کا، پنجاب کے ہر بیٹے کا مستقبل روشن ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور مجھے یہ بھی پتا چل رہا ہے اتنے سارے بچوں کو ہونہار مل رہا ہے، اسکالرشپ، لیپ ٹاپس مل رہے ہیں، تو مجھے نظر آنے لگا ہے کہ جو پنجاب کی جین زی ہے وہ دنیا کو فتح کرنے کی تیاری میں ہے۔ شاباش میرے پیارے بچوں، میرے لیے جتنی بھی ہونہار کی تقاریب ہوتی ہیں، لیپ ٹاپس کی تقریبیں ہوتی ہیں، میرے لیے وہ ایک سرکاری تقریب نہیں ہوتی۔ جب میں ہونہار اور لیپ ٹاپس کی تقریب میں آتی ہوں تو میں اپنے ٹائم کی کوئی لمٹ رکھ کے نہیں آتی، اس دن میرے باقی سب کام کینسل ہو جاتے ہیں۔ اس کی یہ وجہ ہے کہ یہ ایک سرکاری تقریب نہیں ہے، یہ وہ جشن ہے جو ایک ماں اپنے بچوں کی کامیابی پہ مناتی ہے۔ میں آج آپ کی کامیابی، آپ کی فتح، آپ کی اچیومنٹ کو سیلیبریٹ کرنے آئی ہوں۔ اور جب میں آپ کو دیکھتی ہوں، آپ کی باتیں سنتی ہوں، آپ کا جذبہ دیکھتی ہوں، آج جس جذبے کے ساتھ جب وہ ترانے پڑھ رہے تھے، تو آپ جس جذبے کے ساتھ پاکستان کے جھنڈے ہلا رہے تھے، آپ جانتے ہو اس سے مجھے کتنا حوصلہ ملا ہے۔ اور مجھے یہ سمجھ آ گئی تھی کہ میرے بچے اس جھنڈے کو گرنے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور جب میں آپ لوگوں کا یہ جذبہ دیکھتی ہوں، آپ کا یہ میرٹ دیکھتی ہوں، آپ کی یہ کامیابی دیکھتی ہوں، آپ کی یہ کمٹمنٹ اور ڈیڈیکیشن دیکھتی ہوں، تو یقین کرو میری ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے، ساری تھکن دور ہو جاتی ہے۔ میں اتنی دور سے سفر کر کے آئی ہوں آپ کو ملنے کے لیے، ورنہ یہ ہونہار اسکالرشپس کے چیکس اور لیپ ٹاپس آپ کے کلاس رومز تک بھی، آپ کے گھروں تک بھی پہنچ جاتے، لیکن میری ملاقات آپ سے نہ ہو سکتی۔ اور میں آپ کو یہ بتانے آئی ہوں کہ میں ایک ماں کے طور پہ صرف آپ کی کامیابیاں اور آپ کی خوشیاں سیلیبریٹ نہیں کرتی، میں آپ سے یہ وعدہ کرنے آئی ہوں، آپ کے سامنے کھڑے ہو کر آپ سے یہ وعدہ کرنے آئی ہوں کہ پنجاب کے پاس جتنے بھی وسائل ہیں، میں نے وہ سب وسائل اپنے بچوں پر، اپنے بیٹوں پر، اپنی بیٹیوں پر نچھاور کرنے ہیں۔ اور آپ نے جو خواب دیکھنے ہیں دیکھو، یہ میرا وعدہ ہے۔ ابھی وہ بچی کہہ رہی تھی نا کہ اگر آپ ہمارے پیچھے کھڑی ہیں تو ہم کچھ بھی کریں گے، تو میں لٹرلی جا کے اس کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ میں آپ سب کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے جو خواب دیکھنے آپ دیکھو۔ پنجاب کے کسی بیٹے کے، کسی بیٹی کے خواب صرف اس لیے پورا ہونے سے نہیں رہنے چاہیے کہ اس کے پاس ان کو پورا کرنے کی، اس کے والدین کے پاس، اس کے پاس وسائل نہیں ہیں۔ میرے تمام وسائل آپ سب کی قدموں میں آپ کے لیے حاضر ہیں۔ آپ کے ٹیچرز کو بھی مبارک ہو، آپ کے کالجز، آپ کے یونیورسٹیز کو بھی مبارک ہو، آپ کے والدین کو بھی مبارک ہو، آپ کے گھر والوں کو بھی مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیابی دی ہے، اور 100% میرٹ پہ یہ اسکالرشپس، ہونہار اور یہ لیپ ٹاپس آپ کو دیے جا رہے ہیں۔ 100% میرٹ۔ آج کوئی بچہ، میں آپ سب کے سامنے سرخرو ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہوں، کوئی بچہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے یا فلاں کو
ایک بھی اسکالرشپ جو ہے وہ میرٹ کے باہر ملا ہے. میں نے آپ سے کبھی نہیں پوچھا کہ آپ کی پولیٹیکل افیلیشن کیا ہے, آپ کے پولیٹیکل ویوز کیا ہیں. اگر آپ نے محنت کی ہے اور آپ میرٹ پہ پورا اترتے ہیں تو آپ انعام کے حقدار ہیں. I am very, very proud of you, my children. Very proud of you. اور بچوں, ابھی وہ بچہ یہاں پر بات کر رہا تھا جو مظفر گڑھ سے آیا تھا. اچھا تقریر تو کر لوں. وہ بچہ جو, یہ لے لو پلیز, وہ بچہ جو ابھی مظفر گڑھ سے آیا تھا, اس طرح کی اتنی انسپائرنگ سٹوریز ہیں کہ تکلیف کا مقابلہ کر کے, وسائل کی کمی کا مقابلہ کر کے, غربت کا مقابلہ کر کے کس طرح بچوں نے نہ صرف پکا ارادہ کیا کہ ہم نے پڑھ کے دکھانا ہے, پاس ہو کے دکھانا ہے, اچیو کر کے دکھانا ہے, بلکہ آپ دیکھو وہ بچہ جو آج یہ کھڑا ہو کے یہاں بات کر رہا تھا, آج وہ الحمدللہ اس کو لیپ ٹاپ مل گیا ہے. کتنی اور یہ بچی جو ابھی بات کر رہی تھی کہ 4 بہنوں کے پاس ایک لیپ ٹاپ تھا, تو اب ماشاءاللہ جو میرٹ پہ ہے اس کے پاس اپنا لیپ ٹاپ ہے, اس کے پاس اسکالرشپ ہے ماشاءاللہ. اچھا اور بچوں, میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتی ہوں, اور وہ یہ ہے کہ جتنے آپ کے والدین آپ کی آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس پہ, جتنے آپ کے والدین آپ پر فخر کرتے ہیں, جتنے آج وہ خوش ہیں, یقین مانو آج ان سے زیادہ میں خوش ہوں آپ کی کامیابی کے اوپر. اور آج جب آپ کو گارڈ آف آنر مل رہا تھا, گارڈ آف آنر ہیڈز آف دا اسٹیٹس کے لیے ہوتا ہے, لیکن میں نے اپنے بچوں کو ہیڈز آف دا اسٹیٹس سے زیادہ بڑی جگہ دی ہے اپنی زندگی میں. تو آپ لوگ, میں بہت خوش ہوں کہ میری جو جنریشن ہے, جس کو جنریشن زی کہتے ہیں, جین زی کہتے ہیں, میرے ملک کا فیوچر ہے, پنجاب کا فیوچر ہے, وہ الحمدللہ صحیح راستے پہ ہے, اس کو اس کا حق مل رہا ہے. مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے میرے بچوں. لوگ یہ بات پوچھتے ہیں کہ یہ کیا پنجاب کی یوتھ کو کبھی لیپ ٹاپس مل رہے ہیں, کبھی اسکالرشپ مل رہا ہے, کبھی فری ٹرانسپورٹ مل رہی ہے, کبھی کچھ مل رہا ہے, کبھی کچھ مل رہا ہے. تو میرے بچوں, یہ صرف آپ کے اندر انویسٹمنٹ نہیں ہے, آپ اس ملک کا مستقبل ہو. آپ نے اس ملک کی جو باغ ڈور ہے وہ سنبھالنی ہے, آپ نے اس ملک کا جھنڈا جو ہے وہ تھامنا ہے. اس ملک کا فیوچر, اس ملک کا جو ترقی ہے, اس ملک کی جو بقا ہے, وہ آپ سب کے ہاتھوں میں ہے. اسی لیے میں نے 2026 کو ایئر آف یوتھ ڈکلیئر کیا ہے. کیا ڈکلیئر کیا ہے؟ یعنی کہ آپ سے یہ میں نے ڈیڈیکیٹ کیا ہے. اور میں یہ چاہتی ہوں کہ جتنے لیپ ٹاپس ہو سکیں, جتنے اسکالرشپس ہو سکیں, جتنی جدید سہولتیں ہو سکیں, وہ میں آپ کے ہاتھ میں دوں, تاکہ آپ لوگ انجینئرز بنو, آپ لوگ ڈاکٹرز بنو, آپ لوگ جو ہے وہ سائنٹسٹ بنو, آپ لوگ AI میں کام کرو, آپ لوگ روبوٹکس میں کام کرو, آپ لوگ جہاز اڑاؤ, اور آپ کی زندگی میں کبھی کوئی کمی نہ آئے. میرے بچوں, بڑی اچھی تالیاں بجا رہے ہو, ویری نائس. میرے بچوں, ایک بات, مجھے آپ سے ان ریٹرن کچھ نہیں چاہیے, مجھے ذاتی طور پہ آپ سے کچھ نہیں چاہیے. صرف میں آپ سے ایک چیز مانگتی ہوں. جب میں آج یہاں آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے ترانہ پڑھ رہی تھی, تو میں صرف آپ کو یہ چیز کہنا چاہتی ہوں کہ اس وطن کی, اس مٹی کی, اپنے ملک کی محبت کو محسوس کر کے دیکھو. یقین مانو, جب آپ پاکستان کو, اس کی محبت کو, اپنے اوپر جو رسپانسبلٹی ہے, جو قرض ہے ہمارے اوپر اپنی مٹی کا, اپنے ملک کا, جب وہ کیفیت کو آپ اپنے اوپر طاری کرتے ہو, یقین مانو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. اور میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اس رسپانسبلٹیز کو جو آپ کے شولڈرز پہ ہے, آپ کے کندھوں پہ ہے,
पाकिस्तान का मुस्तकबिल होने के नाते, पाकिस्तान का फ्यूचर होने, डिसिप्लिन, नो नो नॉट लाइक दिस, आराम से, नॉट लाइक दिस बच्चों, आराम से। मैं आपको अभी मिलती हूं, मैं अपनी तकरीर खत्म कर लूं, मैं आपको मिलती हूं। आपको शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला का। एक मैं बात आपसे करना चाहती हूं और मेरी बात को ध्यान से सुनना, वो एक मां की अपने बच्चों से बात है। अटक के उस पार, अटक के उस पार क्या है? खैबर पख्तूनख्वा है अटक के उस पार। खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों के हाथ में हथियार है, खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों के जबान पे गाली है, खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों के जहनों में तशद्दुद से मोहब्बत भरी जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों को कहा जाता है सड़कें बंद करो, टायर्स जलाओ, अस्पताल बंद करो, रोजगार बंद करो, दुकानें बंद करो। और पंजाब के बच्चों के हाथ में क्या है? क्या है? जब आपको यह कहा जाता है, जब आपके हाथ में पेट्रोल बॉम्ब्स थमाए जाते हैं, जब आपके हाथ में हथियार थमाया जाता है, जब आपको तशद्दुद करने की तरगीब दी जाती है, जब आपको ये कहा जाता है कि ये डंडे पकड़ो और लोगों के रोजगार बंद करो, ये टायर जलाओ और सड़कें बंद करो, यूनिवर्सिटीज बंद करो, हॉस्पिटल्स बंद करो, स्कूल्स बंद करो, तो नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि सूबा बंद हो जाता है, लेकिन जेल्स, जो आपके कैद खाने हैं, वो आबाद हो जाते हैं। और पंजाब के बच्चों के हाथ में क्या है? यस, पंजाब के बच्चों के हाथ में होनहार स्कॉलरशिप है, पंजाब के बच्चों के हाथ में लैपटॉप्स हैं, पंजाब के बच्चों के हाथ में प्रवास कार्ड है, पंजाब के बच्चों को यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल जाने के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट ग्रीन बसेस 100% फ्री मिली हुई हैं। पंजाब के बच्चे लाखों की तादाद में टेक्निकल ट्रेनिंग्स हासिल कर रहे हैं। उनको टेक्निकल ट्रेनिंग्स के बाद अगर वो मुल्क से बाहर जाके जॉब करके कमाना चाहते हैं, उनको प्रवास कार्ड दिया जा रहा है, उनके लिए जॉब लिंकेजेस बनाए जा रहे हैं ताकि वो उनको, अगर वो मुल्क में जॉब करना चाहते हैं तो उनको जॉब्स मिले, उनको कारोबार के लिए पैसे मिले, अगर वो खेती बाड़ी करना चाहते हैं तो उसके लिए उनको पैसे मिले। और नतीजा ये होता है कि बेहतरीन तालीम मिलती है और बेहतरीन तालीम के नतीजे में आपका मुस्तकबिल जो है वो संवरता है, आपके माँ बाप का मुस्तकबिल संवरता है, आपके मुल्क का मुस्तकबिल संवरता है। तो इधर होनहार है, उधर इंतशार है। इधर क्या है और उधर क्या है? लेकिन ये कोई खुशी की बात नहीं है। मैं पंजाबी बाद में हूं, मैं पहले क्या हूं? और पाकिस्तानी होने के नाते मुझे बहुत अफसोस है कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग अभी भी पत्थर के जमाने में रह रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि तरक्की क्या होती है, उनको एहसास ही नहीं है कि अगर उनके बच्चे के पास पढ़ने के लिए वसाइल नहीं है तो होनहार स्कॉलरशिप भी कोई चीज होती है। उनको ये पता ही नहीं है कि आजकल के दौर में अगर आपने दुनिया के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको मीट करना है तो आपके हाथ में गैजेट होना चाहिए, आपके हाथ में लैपटॉप होना चाहिए, आपके हाथ में आईपैड होना चाहिए, आपके हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। तेरह साल हो गए खैबर पख्तूनख्वा में, लोगों को यह पता ही नहीं कि तरक्की किस चिड़िया का नाम है। उनको बस ये बता रहे हैं कि हम तुम्हें शऊर दे रहे हैं, बस ये शऊर दे रहे हैं उनको, खाना पीना सोना उठना बैठना, उसका जवाब यही है कि हम तुम्हें शऊर दे रहे हैं। कौन सा शऊर? और उनको कोई बताए कि खैबर पख्तूनख्वा के रास्ते बंद करने से पंजाब के अवाम को कोई फर्क नहीं पड़ता, कारोबार जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का तबाह होता है। खैबर पख्तूनख्वा के रास्ते बंद करने से सिंध के जो मरीज हैं वो इलाज से महरूम नहीं होते, खैबर पख्तूनख्वा के मरीजों को फर्क पड़ता है। आप जानते हो कल इन्होंने रास्ते बंद किए, 10 लोग जो एम्बुलेंसेज में थे अस्पतालों की तरफ जा रहे थे, रास्ता ना मिलने की वजह से, बर वक्त इलाज ना होने की वजह से वो बेचारे जान से हाथ धो बैठे। किसकी खातिर? चंद अरबपति लोगों ने जबरदस्ती डंडे पकड़ाकर, और वो कोई वर्कर नहीं है,
وہ پتہ نہیں کوئی جنگلی لوگ ہیں جن کو کہا گیا ہے کہ تم نے ڈنڈوں سے لوگوں کے روزگار بند کرانے. ارب پتی لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق ان لوگوں کو پڑتا ہے جنہوں نے روز محنت کرنی ہوتی ہے, اور اگر وہ ان کا جو محنت وہ نہ کر سکیں, اس دن کی روزی نہ کما سکے, تو رات کو ان کا بچہ جو ہے وہ بھوکا سوتا ہے. تو میں خیبر پختونخوا کے بھائیوں سے بھی کہنا چاہتی ہوں, خدا کا واسطہ ہے, اپنی آنکھیں کھولو, اپنی زندگیاں ان کی مٹھیوں سے واپس لو. خدا کا واسطہ ہے, پنجاب کی طرف دیکھو, ماشاءاللہ پنجاب کے بچوں کی طرف دیکھو, پنجاب کے ہونہار بچوں کی طرف دیکھو. پنجاب کے بچے اکیلے نہیں ہیں, ان کو کسی نے اکیلا نہیں چھوڑا. ان کے پیچھے ان کی وزیر اعلیٰ چٹان بن کے کھڑی ہے. میرا دل دکھتا ہے کہ یہ بدتمیزی, شرپسندی, انتشار جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے بچوں کا نصیب نہیں ہو سکتی. یہ ٹوٹی پھوٹی سڑکیں ان کا مقدر نہیں ہو سکتی. یہ بدتمیزی, بدتہذیبی ان کا مقدر نہیں ہو سکتی. اور میں ایک اور بات بھی آپ سے کہنا چاہتی ہوں, میرے پیارے بچوں, اقتدار آنی جانی چیز ہے. کل ہم جیل میں تھے, ہمارے پاس اقتدار نہیں تھا, آج میرے پاس اقتدار ہے, اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, کل کسی اور کے پاس ہوگا. اقتدار کبھی کسی ایک ہاتھ میں نہیں رہتا, ریت کی طرح, مٹھی میں ریت کی طرح پھسلتا ہے. لیکن میرے بچوں, سن رہے ہو نا, اقتدار آنی جانی شے ہے, کسی ایک کے پاس نہیں رہتا. آج اس کے پاس تو کل اس کے پاس. لیکن اقتدار کا استعمال اللہ تعالیٰ کی اور عوام کی امانت ہوتا ہے. اس کا حساب صرف عوام کو نہیں, اللہ تعالیٰ کو بھی آپ نے دینا ہے. اور میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتی ہوں, اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ نے کبھی یہ کام نہیں کرنا. میرے والد جب جیل میں تھے, ان کی آئی تھنک 71 ایئرز یا 72 ایئرز ان کی ایج تھی, 73 ایئرز ہوگی. ان کو جیل میں رکھا, وہ بیمار ہو گئے. ان کو ملٹیپل ہارٹ اٹیکس ہوئے ہیں, تو وہ بیمار ہو گئے. ان کے پلیٹلیٹس ڈراپ کر گئے, ان کو دل کی تکلیف ہو گئی. ان کا اتنا مذاق اڑایا گیا, ان کی بیماری کا اتنا مذاق اڑایا گیا. میری والدہ, میں جیل میں تھی, میرے والد جیل میں تھے. میرے بچوں, یہ ایک ماں اپنے بچوں سے بات کر رہی ہے. میرے والد جیل میں تھے, میری والدہ میں جیل میں تھی, تو میری والدہ کو کینسر ہو گیا. اور میری والدہ کی بیماری کا اتنا مذاق بنایا گیا, اور یہ کہا گیا کہ وہ تو بیمار ہی نہیں ہے, یہ سب ڈرامہ ہے. اور اس کے بعد لندن میں ان کا علاج ہو رہا تھا, تو وہ آئی سی یو میں تھی, بے ہوش پڑی تھی, ریسپریٹر پہ, وینٹیلیٹر پہ تھی. اور یہ لوگ, ایسی کوئی تعلیم دی تھی انہوں نے لوگوں کو کہ یہ آئی سی یو کے دروازے کھول کر, ڈاکٹرز کے یونیفارم پہن کر, دھوکہ دے کر آئی سی یو میں داخل ہو گئے, یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. اور میری والدہ کی جب وفات ہو گئی, تو میرے والد نے کہا کہ یہاں پر انسان کو اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے مرنا پڑتا ہے. میں نے جب اپنے والدہ کی موت کی خبر سنی, تو میں اس وقت جیل میں تھی. میرے والد نے مجھے میرے سیل میں آ کے بتایا کہ تمہاری ماں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی ہے. میں صرف آپ کو ایک بات ذرا ویڈیو لگائیں جلدی سے. میں ایک چیز آپ کو دکھانا چاہتی ہوں, اور پھر میں بتاؤں گی کہ میں کیوں دکھا رہی ہوں. یہ دیکھو, کھانا اچھا نہیں ہے جیل, پھر کہتے ہیں جی ایئر کنڈیشن لگا دو جیل میں. اب ٹی وی چاہیے جیل میں. 80% پاکستانیوں کے پاس تو ایئر کنڈیشن ہی نہیں ہے. آدھی پبلک تو خوشی سے جیل میں جائے گی اگر ان کو ٹی وی بھی مل جائے, کھانے بھی مل جائے, ایئر کنڈیشن بھی مل جائے. سزا تو نہ ہوئی ہے, واپس جا کے میں یہ ٹی وی شی وی تو جیل سے نکالوں نا, میں ایئر کنڈیشن بھی ہولڈ کرو. 6 گھنٹے میٹنگ چل رہی ہے. ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں واپس جا کے
आई थिंक अमेरिका में ये स्पीच उसने की थी कि मैं वापस जाके उसका जेल का टीवी भी फेंकवाऊंगा निकाल के और उसका एसी भी उतरवाऊंगा। आज अल्लाह ताला के फजल से नवाज शरीफ फिर इक्तदार में है, उसकी बेटी चीफ मिनिस्टर है, उसका भाई प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन ध्यान से सुनना मेरी बात, लेकिन आज तक हल्फ उठा के कह रही हूं आपके सामने, अल्लाह ताला का नाज़िर जान के कह रही हूं, आज तक ना मैंने कभी सोचा, ना नवाज शरीफ ने कभी सोचा, ना शहबाज शरीफ ने कभी सोचा कि इसका एसी उतरवा दूं, उसका खाना बंद कर दूं, उसका टीवी बंद कर दूं। कभी ये ख्याल भी नहीं आया। बल्कि नवाज शरीफ ने एक दिन कहा कि उसका एक एसी है, उसको 2 एसी दे दो, उसको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जिस शख्स ने मुझे जेल में डाला था, मैं पाकिस्तान की पहली खातून थी जो सियासत में नहीं थी, लेकिन उसने मुझे जेल में डाला। नैब में जब मुझे जेल में डाला तो नैब के पास खवातीन को रखने की जगह नहीं थी, क्योंकि मैं पहली खातून थी जो नैब की जेल में झूठे इल्जाम में बंद हुई थी। उनको एक कमरा खाली करा के मुझे उसमें रखना पड़ा, क्योंकि उनके पास खवातीन की जेल नहीं थी। आज उसी मरियम नवाज के पास, अल्लाह ताला का करना देखो, ये अडयाला जेल में पिंडी में पंजाब हुकूमत के पास है। लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि इसको खाना ना दो, इसको ये ना दो, इसको वो ना दो। अच्छा खाना खाता है तो मरियम नवाज शरीफ को खुशी है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। अब दिखाएं आगे जरा, दिखाएं। ये भी बीमारी होगी, उसको ये भी बीमारी होगी, उसको ये भी प्लीज। बीमारी। अब हम सारे बैठे परेशान सुन रहे हैं कि इतनी बीमारियां हैं। जब वो उसकी सारी बीमारियां बताई तो मैं देख रहा था वो कैबिनेट मीटिंग में शीरीन मजारी, हमारी ह्यूमन राइट्स की जो मिनिस्टर है, उसकी एक सेकंड, क्या कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की बीमारियां देखो, तो मैंने देखी एक लंबी लिस्ट थी बीमारियों की। मुझे बताओ, किसी की बीमारी का ऐसा कभी मजाक उड़ाना चाहिए? आप पॉलिसी पे इख्तलाफ कर सकते हैं, सियासी इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन सियासी इख्तलाफ को आप जाती दुश्मनियों में नहीं बदल सकते। आप लोगों को ये नहीं कह सकते कि अगर आपका कोई मुखालिफ है या उसके पॉलिटिकल व्यूज आपके साथ क्लैश करते हैं तो आप गर्दन से पकड़ के उसको घसीटो, उसकी बीमारी का मजाक बनाओ, उसकी बीवी की बीमारी का मजाक बनाओ, उसकी बेटी को जेल में डालो। ये आप नहीं कर सकते, और ये मेरे बच्चों आपको नहीं करना, ये कभी नहीं करना। आज आप देख लो, वक्त घूम के वापस आता है। लेकिन परसों रात को खाने पे मेरे वालिद मुझे कह रहे थे कि कभी अपने सियासी दुश्मन को भी बद्दुआ ना देना। आगे चलाएं जरा प्लीज। आंखों में आंसू आ गए। अब जो भी शीरीन मजारी की आंखों में आंसू आ गए तो सोचें कि किस तरह की बीमारियां हमें बताई गई। हमें खौफ आ गया कि ये वो जहाज की सीढ़ियों पे भी चढ़ सकेगा या नहीं। तो मैंने वो डॉक्टर्स की रिपोर्ट अपने सामने रख ली, तो उसमें तो कहा था कि मरीज का इतना बुरा हाल है कि किसी वक्त मर सकता है। रिपोर्ट बीमारियां 15 तो बीमारियां बता दी, हार्ट भी बुरा है, किडनी भी बुरी है, डायबिटीज भी है, पता नहीं और भी क्या है, और फिर प्लेटलेट्स, ये भी हमने नई चीज सीखी थी, प्लेटलेट। ये जो शक्ल थी, ये शक्ल जब शीरीन मजारी ने देखी तो तब बेचारी की जानते हो ये जो शक्ल तुम्हें यहाँ आम जेल के अंदर डालेंगे। बंद करो। ये जो चेहरा मेरे वालिद का दिखा रहे हैं, ये जानते हो कब का है? जिस दिन मेरी माँ की वफात हुई थी उस दिन का चेहरा है उनका, और ये वो दिखा रहा है स्क्रीन पे। मैं सिर्फ एक बात आपसे कहना चाहती हूँ, जो ये कर रहा है, जो इसकी जमात कर रही है, वो आप सब ने नहीं करना। वो आपने नहीं करना। जो बीमार है हम उसके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उसको शिफा दे, और जिस किस्म की भी सहूलत उसको चाहिए, उसको डॉक्टर्स चाहिए, उसको इलाज चाहिए, वो उसको दिया जा रहा है। और ये बात मैं आपको ऑन ओथ कह रही हूं, उसका बुरा कोई नहीं चाहता। लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहती हूं कि आपने जो जनरेशन बनना है, आपने ये हरकतें कभी नहीं करनी, कभी नहीं करनी। आप इख्तलाफ करें, आप किसी की परफॉर्मेंस पे सवाल करें, खिदमत पे सवाल करें, काम पे सवाल करें, पॉलिसीज पे सवाल करें,
لیکن ذاتیات کو اٹھا کر پالیٹکس سے اور پاکستان سے باہر پھینک دیں. جھوٹ کو، بہتان تراشی کو، الزام کو اٹھا کر سیاست سے باہر پھینک دیں. انتشار کو، فتنے کو، گھیراؤ جلاؤ کو، آگ لگانے کو اٹھا کے پاکستان سے باہر پھینک دیں. میں امید کرتی ہوں کہ میرے بچے میری کہی ہوئی بات کو سمجھیں گے. خیبر پختونخوا کے لوگ بھی اب سوال کر رہے ہیں. ان کو نظر آ رہا ہے کہ پنجاب کہاں جا رہا ہے اور ہم کہاں جا رہے ہیں. ہم پتھر کے زمانے میں جا رہے ہیں. یہ وقت اب بدل گیا ہے. اور قرآن کی ایک آیت ہے میرے بچوں کہ تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے نا؟ تو میرے بچوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو خوب ترقی دے. آپ لوگ خوب پڑھو، لکھو، آگے بڑھو، ترقی کرو. اپنا اور اپنے والدین کا، اپنے ملک کا نام روشن کرو. اور آج جب آپ اس ہال سے باہر جانا، اس تقریب سے باہر جانا، تو سر اٹھا کے جانا کہ آپ کا حق آپ کو ملا ہے، کوئی احسان نہیں ہے آپ کے اوپر. اور یہ فیصلہ کر کے جانا کہ کم واٹ میں جو مرضی ہو جائے، اپنے وطن کے ایک ایک ذرے کو سنبھال کے رکھنا ہے. اپنے وطن میں انتشار نہیں کرنا، اپنے وطن میں دنگا فساد نہیں کرنا، اپنے وطن کی املاک کو، لوگوں کی املاک کو، اپنے وطن کی بسوں کو، گرین بیلٹس کو آگ نہیں لگانی. اپنے وطن کی حفاظت کرنی ہے. اپنی جان پہ کھیل کے اپنے وطن پہ آنچ نہیں آنے دینی. وعدہ؟ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. میرے ساتھ مل کے ایک نعرہ لگانا. میں 1 2 3 کہتی ہوں، میرے ساتھ مل کے نعرہ لگانا. پاکستان! Thank you very much. I love you all.